لیکن اس لمحے اس کے چہرے پر موہوم سی مسکراہٹ دیکھ کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھی، لیکن اس نے اپنے باپ کو بکرا ذبح کرنے سے روک دیا۔ اس کی یہ غیر معمولی حرکت دیکھ کر اس کے والدین حیران رہ گئے۔ وہ لوگ بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں یہ لوگ مہمان نوازی میں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اصل بات کنجوسی نہیں، بلکہ اس کا نرم دل ہے جس میں کسی کی جان لینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مجھے یاد تھا کہ وہ یونیورسٹی کے لان کے کونوں میں پانی کی بوتلیں بھر بھر کے پودوں کو پانی دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں پلا بڑا تھا جہاں انسان تو درکنار پودوں تک کو پانی میسر نہیں تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اصل میں تو یہ اس کی رحم دلی تھی جس کی وجہ سے وہ کسی چیونٹی تک کو مسلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے بکرا نہ کھایا، لیکن اس کے بدلے اس نے جو چیز مجھے کھلائی اس کا ذائقہ ساری عمر مجھے یاد رہے گا۔ وہ اندیر کا خاص خربوزہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف سنکیانگ کے خربوزے چکھ رکھے تھے، لیکن جیسے ہی وہ میرے منہ میں گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ سنکیانگ ہی کیا، اس طرح کا ذائقہ تو ساری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ ایسی شیرینی تھی اس خربوزے میں کہ میں کیا بتاؤں۔ جی ہاں، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہی۔ ان علاقوں میں جس شدت کی گرمی پڑتی ہے اس سے یہاں کے پھل اس قدر پک جاتے ہیں کہ ان کے اندر رس ہی رس جمع ہو جاتا ہے، مٹھاس اتنی ہو جاتی ہے کہ انگلیاں چپکنے لگتی ہیں۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اندیر میں خربوزوں کی بہت تھوڑی کاشت ہوتی ہے، اسی لیے خربوزے کی یہ خاص قسم دوسرے شہروں تک نہیں جا سکتی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ صحرا اور اتنا مزیدار پھل کتنی عجیب بات ہے۔ چونکہ سنکیانگ بیجنگ سے بہت ہی دور مغرب کی جانب ہے، اس لیے یہاں سورج بھی بیجنگ ٹائم کے مطابق بہت دیر سے غروب ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اور سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا ہوتا۔ غروب آفتاب کے وقت یہ صحرا سونے کا ایک سا منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کے بعد رونما ہوئی۔ کہانی یہاں تک پہنچی تو میری ساتھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ وہ بولی، اندیر کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اسی لیے اندھیرا ہوتے ہی سارا کا سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ مجھے لے کر گھر سے باہر آیا میں نے دیکھا کہ وہاں اتنی روشنی تھی کہ بجلی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں تو کائنات کا ہر ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور زمین کو منور کر رہا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں یہ چھوٹا سا گاؤں پھولوں کی ایک سیج لگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی، ڈرتی تھی کہ میری کسی معمولی سی حرکت سے اس منظر کا حسن متاثر نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنے ستارے نہیں دیکھے تھے۔ اس دن مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ آسمان میں ایک پلنگ پیڑی بھی ہوتی ہے۔ ہم ایک ٹیلے پر بالکل خاموش بیٹھے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشاؤں بھرا آسمان تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اس کائنات کے مقابلے میں کس قدر حقیر ہوں جس کے سامنے میں مبہوت اور خاموش بیٹھی تھی۔ کائنات کی وسعتوں میں مجھے بے کراں آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلے دن لائبریری میں میگزین کے کور پر بنی ہوئی ستاروں کی پینٹنگ دیکھ کر وہ اس قدر گمسم کیوں تھا، اور کیوں اس کی شخصیت میں اس قدر ٹھہراؤ اور ایک اندیکھی کشش تھی۔ میں گمسم سی تھی کہ گویا کسی ساحل پر بیٹھی ہوں۔ میرے دل و جان ایسی لہروں کی مانند تھے جنہیں لاکھوں ستارے
شدت سے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔ میری آنکھیں اس شدت کو محسوس کر رہی تھیں۔ پھر میری آنکھوں میں ایسی لہریں آئیں کہ سارا منظر ہی بھیگ گیا۔ مجھے اپنی منزل نظر آ چکی تھی۔ یہی سادگی، حسن اور فنائیت میری زندگی کے مقاصد تھے۔ اس لمحے میں نے اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی نبھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کہانی کے اس موڑ پر میری ساتھی کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ تب مجھ پر یہ راز افشا ہوا کہ ستاروں سے اسے اتنا لگاؤ کیوں تھا۔ اسے سردی بھی لگ رہی تھی اور نکاہت بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ایک ایسے دیے کی مانند جل رہی تھی جسے برفانی ہواؤں کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں ان کے گھر لوٹی تو میری عجیب جذباتی کیفیت تھی۔ میں نے اس کے ماں باپ کو وہاں کے درخشندہ ستاروں کے سحر انگیز احوال بتانے شروع کر دیے۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی ان ستاروں تلے ہوتا ہے۔ اس کی والدہ نے آہستہ آواز میں بتانا شروع کیا کہ ان کی لوک کہانیوں کے مطابق ہر ستارہ ایک انسان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا ستارہ ٹوٹ کر زمین پر آ گرتا ہے۔ ہر ستارہ کسی شخص کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ پھر اس کا کون سا ستارہ ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا تعلق نہ تو سب سے روشن ستارے سیرس اور مشتری سے تھا اور نہ ہی ادھم مچاتے کسی بڑے ستارے سے ہوگا۔ اس کا تعلق تو کسی خاموش ستارے سے ہوگا جو کسی کہکشاں کے جھرمٹ میں چھپا ہوگا، اگرچہ جاذب نظر نہ ہوگا، لیکن پھر بھی ایسی روشنی دیتا ہوگا جو لطیف، پرخلوص اور عبیز ہوگی۔ صحرا کی یہ تاروں بھری رات ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نقش ہو گئی۔ ایسا دلکش اور پرفریب منظر میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ستاروں کی روشنی میں میری تخلیق نو ہو گئی ہو۔ جب کوئی کائنات کا سب سے خوبصورت منظر اتنے قریب سے دیکھ لے تو باقی چیزیں واہیات اور لغو لگنے لگتی ہیں۔ میں نے اپنے والدین کی مخالفت مول لے کر انتہائی سادگی کے ساتھ اس سے شادی کر لی۔ میرے والدین اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لیکن رسوم و رواج کے چکر سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے ہر مادی خوشی ملے۔ میرے جذبات اور ان کی توقعات میں فرق پیدا ہو چکا تھا۔ میری ڈگری مکمل ہونے پر انہوں نے میرے لیے ایک سرکاری ادارے میں مستحکم اور باوقار نوکری تلاش کر لی، جبکہ اسے کئی ماہ کے دھکوں کے بعد ایک نیوز ایجنسی میں نوکری ملی۔ یہ بھی اس نے میرے لیے ہی قربانی دی تھی، کیونکہ دراصل وہ تو سنکیانگ واپس جا کر ٹیچر بننا چاہتا تھا۔ بڑے شہروں کا ہنگامہ اسے پسند نہ تھا۔ امی ابو نے تو شرط لگا دی تھی کہ اسے میرے ساتھ رہ کر ایک ہی شہر میں کوئی نوکری تلاش کرنی ہوگی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ان آنسوؤں میں تلخیاں بھی تھیں اور حسین یادیں بھی، والدین کا احترام بھی اور عشق مجازی بھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ہم کن حالات میں بیٹھے ہیں۔ اس کے اندر کی چنگاریاں شدید ٹھنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے کہا،